فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ شعراء ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کی ابتدائی 17 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو حصہ ہم نے پڑھا صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کے آغاز میں حروف مقطعات میں سے لفظ طا موجود ہے، اور تمام صورتیں کہ جن کے ساتھ یہ وصف موجود ہو تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل سے اور خاص طور پر ان کے اس معجزے کا ذکر کہ جس میں ان کا عصا اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر ابتدائی میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو کہا گیا، قرآن حکیم میں صرف اس صورت میں نہیں، سورہ کہف میں کہا گیا، چند اور مقامات پر بھی کہا گیا کہ اے نبی یہ لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے تو شاید اس صدمے میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں بھی بالکل یہی مضمون ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس رنج میں اور اس غم میں اور اس حزن میں شاید اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں کہ یہ لوگ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے آپ کی دعوت پر، دعوت توحید پر۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسا معجزہ ان کے لیے نازل کر دیں کہ یہ دنگ رہ جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو بات ان کے کوئی ذہن میں آ سکتی ہے کہ اگر یہ معجزہ ہمیں دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، وہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اگر پوری کر دیں تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزے دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حصی معجزے دیے گئے، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کے مطالبے پر جو معجزہ دیا گیا تھا کہ ایک چٹان شق ہوئی اور اس میں سے گابن اونٹنی برآمد ہو گئی، تو وہ لوگ تو ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ کوئی انوکھے لوگ نہیں ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ لہٰذا ہماری حکمت میں یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایسا معجزہ انہیں دکھا سکتا ہے کہ جس کے سامنے بالکل دنگ رہ جائیں، لیکن جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ ایمان لے آئیں گے اس کا امکان نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو شروع ہوا دوسرے رکوع سے آیت نمبر 10 سے، اور اس میں سے 7 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں انبیاء اور رسول میں سب سے بڑھ کر ہے تعداد آیات کے اعتبار سے، لیکن آج میں نے ایکسرسائز کی تھی کہ قرآن حکیم میں کتنی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذکر موجود ہے۔ تو قرآن کی 114 صورتوں میں سے 36 صورتیں ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی نبی یا رسول کا ذکر کر دیا گیا غائب کے صیغے میں، قرآن حکیم میں یہ انداز بھی اختیار کیا گیا، لیکن باقاعدہ نام لے کر جن صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ 36 صورتیں ہیں 114 میں سے، گویا کہ 33% سے بھی زائد صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 555 آیات ہیں قرآن حکیم میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال و واقعات کے اعتبار سے بحث کرتی ہیں، اور 6300 سے 350 آیات میں سے 555 آیات، یہ ریشو تقریباً 12% کی بنتی ہے آیات کے اعتبار سے، لیکن صورتوں کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو 114 صورتوں میں سے 36 صورتیں جو ہیں وہ تقریباً 34% اس کی پرسنٹیج آتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اس لیے کہ حضور کی زندگی میں وہ مرحلہ آیا کہ جہاد اور قتال تک جو ہے بات پہنچ گئی، نوبت وہاں تک پہنچی۔ کسی نبی اور رسول کی زندگی میں یہ معاملہ نہیں آیا سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، قرآن حکیم گواہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ نبی اور رسول جو ہے اپنے بندوں جو بھی ان پر ایمان لائے تھے ان کا ایک لشکر لے کر جائیں کہیں انہوں نے لشکر کشی کی ہو۔ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ یہ ارض فلسطین ہے اس کو فتح کر لو، اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جب دعوت دی کہ آؤ نکلو اللہ کے رستے میں، تو پوری قوم نے یہ بات جو ہے 12 میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ یہ
جسے آپ کہیے کہ تاریخ انبیاء اور رسول میں یہ بالکل انوکھی بات ہے کہ وہ قوم کی جس پر اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات و احسانات تھے، بنی اسرائیل، من و سلوہ نازل کیا گیا، سمندر کو پار دیا گیا، فرعون کے ظلم اور استبداد سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود ان کی بدبختی کا یہ عالم کہ جب رسول وقت انہیں کہہ رہے ہیں کہ نکلو اللہ کے راستے میں قتال کے لیے، اذهب انت وربک فقاتلا انھا ھنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اب یہ تمام بہرحال بہت تلخ، جسے آپ کہیے گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر گویا کہ سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس درجے کے مطابق ہوتا ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیاق و سباق ہے، جو احوال و واقعات تھے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سب سے بنیادی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ایک ایسی قوم سے تھا جو غلاموں کی قوم تھی، بنی اسرائیل، جو عرصہ دراز سے فرعون جو بھی وہاں کا حکمران ہوتا تھا اس کے ظلم اور استبداد کے شکنجے میں جڑی ہوئی تھی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے مکہ کے رہنے والے بہت ہی باعزت خاندان سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم سے تھے، غلاموں کی قوم سے تھے۔ دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک جرم بھی ہوا، اگرچہ وہ جسے آپ کہیے کہ وہ جرم اس نوعیت کا نہیں تھا کہ جسے ہم جان بوجھ کر کسی کی جان لینا کہتے ہیں، بلکہ ایک گھوسا رسید کیا ایک قبطی کو اور اس کی جان نکل گئی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس حوالے سے بالکل اس طرح کا کوئی واقعہ یا کوئی ایسا احساس جرم جو حضرت موسیٰ کو تھا جس کا انہوں نے شکوہ بھی کیا اللہ کے حضور، اے پروردگار مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اور ان کے ذمے ہے گویا کہ میرا جو ہے میرا خون لینا ان کے لیے مباح ہے، اس لیے کہ میرے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہوا تھا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے انتہائی رحیم، انتہائی شفیق، الصادق الامین کا خطاب حاصل کیا۔ پھر یہ کہ فرعون جو تھا وہ خدائی کا دعوے دار تھا، دیکھیں زمین و آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، حج کی عبادت ان کے ہاں موجود تھی، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، سوائے سیٹیاں اور تالیوں کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا نماز میں، لیکن بہرحال اپنے تئیں وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے تو پول اپارٹ آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں رسول بنا کر بھیجے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اس وقت جو بھی حالات و واقعات تھے وہ کیا تھے، اس حوالے سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ چند باتیں ایسی تھی کہ جو بہرحال ایک آدھ بات تو بیان ہونے سے رہ گئی تھی، لیکن باقی کا ہم نے تذکرہ کر دیا۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں سے ذکر شروع ہوا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا 36 سورتیں قرآن حکیم کی جس میں حضرت موسیٰ کا نام لے کر ذکر ہے، اور آپ کی زندگی کے مختلف واقعات سے پردہ اٹھایا گیا مختلف سورتوں کے اندر۔ یہاں جو بات شروع کی گئی وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہاں وہ پچھلے تمام احوال و واقعات جو حذف ہو گئے۔ یہاں گویا کہ جو شخص بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ تو یقیناً ان تمام باتوں کا علم رکھتا ہوگا، اس سے پہلے مکی صورتیں نازل ہو چکی ہیں، لیکن یہ کہ یہاں سے جو بات شروع ہوئی ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اس ظالم قوم کی طرف، یہاں کا جو حکمران ہے فرعون جو خدائی کا دعوے دار ہے اس کے پاس جاؤ، قوم فرعون الا یتقون، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے انسان کے قلب میں موجود ہے، ذرا وہ غور کرے، اپنی پیدائش پر غور کرے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میرا زندگی کا مقصد کیا ہے، اور موت آیا زندگی کا اینڈ ہے یا یہ کہ زندگی بھی آگے بھی قائم ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو سوالات کی شکل میں انسان کے اندر جو کلبلاتی رہتی ہیں، اور ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے وہ محنت بھی کرتا ہے۔ بھائی ویرانوں کا بھی جو ہے، جیسا کہ مہاتما بدھ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ جو رہنے والا تھا کہیں کا انڈیا کا، اور پھر یہ کہ گوتم بدھ، اور اس کے بعد جا کر وہ بیابانوں میں جا کر سچائی اور حقیقت کی تلاش میں وہاں تک پہنچا، اور اس نے جو ہے جس طرح بھی پوری زندگی گزاری ہے، اس لیے کہ یہ سوالات انسان کو مجبور کرتے ہیں۔ تو انسان کو اگر خارج میں وحی کا نور کسی نبی یا رسول کی دعوت میں نظر آئے تو اس کے اور اس کے اپنے باطن کے درمیان کوئی جو ہے گویا کہ اجنبیت باقی نہیں رہتی، اور لبیک کہتے وہ ایمان لے آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، گویا کہ وہ پہلے ہی اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ جیسے ہی کان میں بات پہنچی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فوراً لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ تو الا یتقون، تو کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ دیکھتے نہیں زمین کو، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ان کے لیے فراہم کی ہیں۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہ میری بات کو جھٹلا دیں گے، مجھے رد کر دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میرا سینہ بھی اس کے اندر ایک جو ہے وہ
جسے آپ کہیے بے چینی کہہ لیجیے یا گھٹن کی کیفیت ہے، اور پھر یہ کہ میری زبان میں بھی وہ روانی نہیں ہے، فارسل الی ہارون، لہٰذا یہ جو رسالت کا معاملہ ہے وہ ہارون تک بھی پہنچا دے، اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پھر بہرحال یہ پہنچے ہیں فرعون کے دربار میں اور جا کر وہ بات کی ہے، انا رسول رب العالمین، ان دونوں نے کہا کہ ہم ہیں رب العالمین کے فرستادہ رسول، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور ہمارا پہلا مطالبہ تم سے یہ ہے۔ دیکھیے پہلی تو رب العالمین کی بات کو اس نے جو ہے پک کر لیا، وہ خود چونکہ خدائی کا دعوے دار تھا، لہٰذا یہ بات کسی اور کی زبان سے وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، جبکہ وہ خود کہتا تھا میں ہوں رب، انا ربکم الاعلیٰ، سورہ نازعات میں موجود ہے۔ لہذا اس بات کو اس نے پکڑا ہے، جو آگے جو مکالمہ بڑی تفصیل سے آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ، وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ کہ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ تمہارا ایک رب ہے، تم جو ربوبیت کے دعوے دار ہو یہ بات نہیں ہے، بلکہ رب اعلیٰ وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے ایک ظلم اور تشدد کے شکنجے میں کس رکھا ہے، اس کو میرے حوالے کر دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ یا تو اس زمین کو خیر باد کہہ دیں اور بنی اسرائیل کو لے کر کہیں اور آباد ہو جائیں، یا یہ کہ کم سے کم یہ کہ اسی علاقے میں رہتے ہوئے ان کے اوپر اپنا ظلم و جبر اور استبداد جو ہے اس کو بند کرو۔ یہ مطالبہ ان کی طرف سے کیا۔ اب اس پر دیکھیے جواب میں فرعون نے کیا کہا، یہاں تک کیونکہ ہم پڑھ چکے تھے لہذا کچھ اس میں ریپیٹیشن بھی ہو گئی۔ قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے فوراً ہی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا کہ بنی اسرائیل پر ظلم بند کرو، انہیں میرے حوالے کرو، تو اس نے کہا فرعون نے کہ کیا تم وہی نہیں ہو کہ جو ہمارے درمیان فینا موجود رہے، نربکا، اور ہم نے تمہاری پرورش کی تھی، تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا، ولیدہ جبکہ تم بالکل بچے سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہا تھا کہ اب اس کو جو ہے سمندر میں یا دریا میں بہا دو، ایک تختے کے اندر یا کسی ایک صندوق میں بند کر کے، تو اس کے بعد فرعون نے جو اٹھایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک پرتو بھی ان کے اوپر ڈال دیا کہ جس نے بھی ان کو دیکھا ایک منموہنی سی صورت والا بچہ جو ہے بے اختیار اس کے اندر پیار اور محبت پیدا ہو گیا۔ اب اس کو بطور احسان یہ شخص جو ہے یہ فرعون وہ نہیں ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت گویا کہ اس کے دور میں نکالا گیا، اس کا بیٹا ہے، وہ ریمسس کے نام سے جو آپ کو بائبل میں بھی نام مل جاتا ہے اور تفاسیر میں مل جاتا ہے، یہ ریمسس دوم ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا، ہم نے، گویا کہ میرے والد تھے کہ جنہوں نے تمہیں اس سمندر سے نکالا اور تمہارا پورا بچپنا جو ہے اور نوزائیدہ بچے سے لے کر اور جوانی کے انتہا تک تم ہمارے پاس رہے ہو، ہم نے تمہارے اوپر کیا کچھ خرچ نہیں کیا، کیسے کیسے ہمارے احسانات ہیں تمہارے اوپر، اور آج تم ہمیں جو ہے دھونس دے رہے اور میری خدائی کو چیلنج کر رہے ہو۔ قال الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں پالا پوسا نہیں تھا، تمہاری جو ہے پوری طرح نگہداشت نہیں کی تھی، تمہارے تمام جو بھی تقاضے ان کو پورا نہیں کیا تھا جب تک کہ تم بچے سے تھے۔ وَلَبِسْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے بہت سے سال رہے ہو، اس لیے کہ جوانی کے دور تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی رہے ہیں محل کے اندر، اور اسی عالم میں تھا نا کہ جب وہ محل سے نکلے ہیں کسی دن تو اور انہوں نے دیکھا کہ اسرائیلی اور قبطی کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، اور اس موقع پر ان کے اندر ایک غصہ تھا جس میں انہوں نے گھوسا رسید کیا اور اس کی جان لے لی۔ اگرچہ آپ کا جیسا کہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کوئی آپ نے متعمدن یا جان بوجھ کے تو جان نہیں لی تھی۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور موسیٰ یاد کرو، دیکھیں یہ باتیں جو ہے وہ فرعون کی طرف سے ہیں۔ وَفَعَلْتَ، اور تم نے کیا تھا وہ کام، فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، جو کرتوت تم نے کی تھی۔ اب یہاں مراد کون سا جرم ہے ان کا، وہ قبطی جو ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا نا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، کہ ان کے پاس میرے خلاف ایک موقع موجود ہے مجھے قتل کرنے کا، کہ میرے ہاتھوں ایک قبطی کی جان ضائع ہو گئی۔ قبطی قوم جو ہے وہ فرعون کی قوم تھی۔ اب یہ بات جو ہے فرعون کے بیٹے نے، فرعون جو ہے وہ تو کہیں مر کھپ گیا ہوگا، یہ اس کا بیٹا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز کر دیے گئے، گویا کہ پہلا فرعون کو بھی اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 40 برس ہو چکے ہوں گے نا، اس لیے کہ اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ جو ہے 40 برس کی عمر میں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو 40 برس تو بیت چکے۔ اب یہ ان کا بیٹا تھا جو اس نے یاد دلا دیا کہ تم سے وہ جرم بھی سرزد ہوا تھا، موسیٰ یاد کرو، تم نے ہمارے قوم ہمارے قبیلے کے ایک فرد کی جان لی تھی۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، وہ کرتوت جو تم نے کیے تھے اور جو تم نے کیے تھے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تمہارا یہ فعل جو ہے حد درجے ناشکری والا تھا۔
اس لیے کہ ہمارے جو انعامات و احسانات تمہاری ذات پر تھے، ہم نے تمہارے لیے کیا کیا بندوبست نہیں کیا۔ فرض کیجئے کہ شاہی جو ہے کوئی تعلیم ہوتی ہے، اس کا اہتمام کیا ہوگا، اور کھانے پینے کے بھی جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں بادشاہوں کے، اس سٹینڈرڈ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ زندگی بسر کی ہوگی۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم تو انتہائی ناشکر انسان۔ اب یہ بات فرعون کی طرف سے کہی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، تو حضرت موسیٰ نے فوراً جواب دے دیا کہ ہاں وہ معاملہ مجھ سے سرزد ہوا تھا، وہ قبطی کی جو جان میں نے لی تھی تو وہ کوئی جان بوجھ کر قصداً اور ارادتاً نہیں لی تھی، نہ میرے پاس کوئی آلہ قتل تھا۔ اگر مجھے کسی کو قتل کرنا ہوتا تو کوئی نہ کوئی ہتھیار تو میرے پاس ہوتا نا، میں نے تو صرف ایک مکہ رسید کیا، اس کی بنیاد پر جو ہے اللہ کا حکم، اس کی جان نکل گئی۔ تو فرمایا قال فعلتها اذا وانا من الضالین، جب وہ معاملہ مجھ سے ہوا تھا، اس قبطی کی جو ہے جان میرے ہاتھوں گئی تھی، تو یقیناً میں جو ہے اس وقت ضال کا لفظ آیا، اگرچہ عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ گمراہ تھا، معاذ اللہ۔ ضال کا لفظ عربی زبان میں جو ہے تلاش حقیقت میں سرگردانی کے لیے بھی آتا ہے۔ کسی سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اس معنی میں بھی ضال کا لفظ آتا ہے۔ لہذا یہاں جو ترجمہ کیا گیا، میں نے وہ کام کیا تھا، وہ کام مجھ سے ہو گیا تھا، وہ قتل مجھ سے قتل خطا کے طور پر سرزد ہوا تھا، وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور وہ ایک چوک تھی، ایک خطا تھی جو مجھ سے ہو گئی، ترجمہ یہ کیا گیا۔ ورنہ یہ کہ خاص طور پر جو ہم ضال سمجھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے آخر میں آیا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے پروردگار ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان کے رستوں پر کہ جو گم کردہ راہ تھے، جو گمراہ تھے۔ یہاں نوٹ کیجئے سورہ ضحیٰ جو ہے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے سورہ محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہاں واحد کے صیغے میں حضور سے خطاب ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پایا کہ آپ غال تھے۔ معاذ اللہ، یہ گمراہی اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ گمراہی تو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے۔ وہ جو آتا ہے نا روایات کے اندر کہ جب حضور کی عمر شریف 40 برس کے قریب پہنچی تو دنیاوی جو مجالس ہوتی ہیں، دنیا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ جو ہے کچھ بات چیت کرنا، یہ آپ کو حد درجے مبغوض ہو گئے تھے اور آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ اور اسی کا کلائمیکس تھا کہ آپ جاتے تھے غار حرا میں، اب کتنے فاصلے پر ہے، جو حضرات بھی غار حرا میں گئے ان کے علم ہے، اور کئی دن کا راشن اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ وہاں اس غار میں جو ہے اکیلے ہیں، اور گویا کہ اس کائنات کی گتھیاں بھی سلجھا رہے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے قرآن میں موجود ہے۔ قوم کو دیکھا کہ وہ ستارہ پرستی کے اندر مبتلا ہے، چاند کو اپنا دیوتا قرار دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سورج دیوتا کے نام سے ایک قبیلہ موجود ہے جو اس کی پرستش کرتا ہے۔ اب یہ چیزیں جسے آپ ایک قلب سلیم کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر بڑی غذا گزرتی ہیں، لہذا اس معاشرے سے کنارہ کش ہو گئے، اور حضور جو ہے تلاش حقیقت میں سرگردانی، جیسا کہ میں نے عرض کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پایا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے، آپ حقیقت تک رسائی چاہتے تھے، آپ اس کائنات کی گتھیاں سلجھا رہے تھے، تو ہم نے آپ کو ہدایت سے نوازا۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ پورا جو ہے واقعہ آپ حضرات کے علم میں ہے، گویا کہ آغاز وحی ہو گیا۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز وحی کی سے پہلے کی جو کیفیت تھی، اسے قرآن میں کہا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہی بات یہاں ہے وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی تھی، مجھ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی، نسیان ہو گیا تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ، اور پھر میں وہاں سے میں نے راہ فرار اختیار کی۔ اس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بھی یہ سزا جو تھی کسی قاتل کے لیے، اس وقت بھی قانون کا حصہ تھی کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ یہ قبطی جو ہے یہ تو جان سے گیا، تو انہوں نے پھر وہاں سے رستہ جو ہے اختیار کیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں بارک طبع بشری بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی تھی کہ پھر آپ نے کتنا بیابان کا سفر کیا، پھر مدین پہنچے ہیں، وہاں جو شیخی قبیلہ تھا شعیب، یہ حضرت شعیب وہ نہیں ہے جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، ان کے نام بھی شعیب تھا،
وہ جو شیخ قبیلہ جو مدین کے رہنے والے تھے، ان کے جو شیخ تھے، ان کے ہاں گئے ہیں، ان کی صاحبزادی سے ان کا جو ہے نکاح ہوا ہے، پھر واپسی کا سفر تھا، جبکہ وہ جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو پھر ایک جگہ انہوں نے آگ روشن دیکھی، اور وہاں پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ یہ پورے واقعات جو اسی چین لنک کے اندر ہیں۔ فَفَرِرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ، تو پھر میں نے تم سے راہ فرار اختیار کی، میں نے تمہیں ترک کر دیا، یہاں سے نکل بھاگا، لَمَّا خِفْتُمْ، اس لیے کہ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں میری جان جو ہے فوری طور پر نہ لے لی جائے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر میرے رب نے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور مجھے پیغام پہنچانے والوں میں سے بنا دیا۔ یہاں حکم کے لفظ کو نوٹ کیجئے، اگرچہ ہے کاف اور میم آتا ہے کسی شے کی پختگی کے لیے، حکمت انسان کی